یقیناً یہ بڑی رات ہے اور اس میں عبادتیں، ریاضتیں یقیناً بہت بڑی عبادتیں ہیں، لیکن یہ اوصاف جو میں نے ابھی آپ کو گنوائے اور خاص کر کے ایثار کرنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہو سکتی ہے آپ اندازہ لگائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج و عمرہ کی نیت سے مکہ شریف اور مدینہ شریف کی حاضری سے شرف یاب ہوا، اور جیسے ہی میں نے مدینہ شریف کی حاضری کے لیے مکمل کی تو اس حاضری کے مکمل ہوتے ہی وہ فرماتے ہیں کہ چند روز میں وہاں رکا ہوا تھا، مجھے مسلسل 3 مرتبہ رسول اللہ نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا، کہا عبداللہ بغداد شریف جاؤ اور بہرام سے میرا سلام کہنا اور اس سے بشارت دینا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ یعنی یہ بات حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہا گیا 3 شبانہ روز تک۔ جب تیسری رات تھی نا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بہرام کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا خواب میں، کہا عبداللہ یہ ایک یہودی ہے۔ بس حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں اس سوچ اور فکر میں تھا کہ کیا یہودی سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اور حضور نے اسے سلام کہلا بھیجا۔ بس اسی فکر میں آپ تھے۔ جب آپ بغداد شریف پہنچے مدینہ شریف سے تو بغداد شریف میں آپ پوچھتے رہے یہاں تک کہ بہرام کی دہلیز پر حاضر ہو گئے۔ اب یہ بہرام تھا یہودی، دروازے پر دستک دی، وہ باہر آیا، آپ نے ارشاد فرمایا، کہا آپ کا نام ہی بہرام ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کا نام بہرام ہے؟ کہا ہاں۔ جیسے یہ سنانا کیا اسی کا نام بہرام ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے لیے ایک بات لے کر آیا ہوں، لیکن تجھ سے کچھ باتیں کروں گا، اس کے بعد وہ بات بتائی جائے گی۔ اس نے کہا پوچھئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سچ سچ بتا کہ تو زندگی میں کون سی ایسی نیکی کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پر تیرے لیے میں جو بشارت لے کر آیا ہوں یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ تو اس نے کچھ اپنے مذہب کے مطابق نیکیاں گنوائی جو اسلام کے نظریے سے کوئی نیکی نہیں تھی۔ جب اس نے 3 نیکیاں گنوائی نا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، کہا یہ کوئی میرے مذہب میں نیکی نہیں ہے، اگرچہ تیرے مذہب میں یہ حلال ہوگی لیکن میرے یہاں تو یہ حرام کے درجے میں جو تو نیکی شمار کروا رہا ہے۔ اب جب اس نے یہ ساری باتیں کہہ ڈالی نا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ارشاد فرمایا، اب کوئی نیکی تجھے یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک نیکی یاد ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک رات تھی، اس رات میں جب میں اپنی اہلیہ کے ساتھ سو رہا تھا اچانک میرے دروازے پہ دستک آئی، اور اس دستک پر میں جب باہر نکلا تو ایک خاتون کھڑی تھی، اور اس خاتون کو میں نے دیکھا کہ ہاتھ میں اس کا بجھا ہوا چراغ ہے۔ میں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو کہا یہ چراغ بجھ گیا ہے، جلانے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ وہ عبداللہ ابن مبارک سے بہرام کہتا ہے کہ میں اندر گیا اور اپنا چراغ لا کر اس کے چراغ کو روشن کیا۔ وہ چراغ لے کر جا ہی رہی تھی، اچانک وہ چراغ بجھ گیا، دوبارہ واپس آئی، اس نے پھر دستک دی، میں نے دوبارہ اس کا چراغ روشن کر دیا۔ پھر فرمایا کہ جب وہ دوبارہ لوٹی تو واپس آئی اور تیسری بار اس نے دروازہ ٹھوکا، اور دروازے کے کھٹکھٹانے کے ساتھ میں باہر نکلا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کام ہے؟ کہا یہی دیا بجھ گیا ہے، اسی کو روشن کرنے آئی ہوں۔ اب وہ کہتا ہے بہرام عبداللہ ابن مبارک سے کہ مجھے تجسس ہوا کہ یہ کوئی جاسوس عورت تو نہیں ہے، تو میں اس کے پیچھے ہو لیا کہ یہ خود بجھا دیتی ہے یا ہوا سے چراغ بجھ جاتا ہے۔ جب یہ بات اس نے کہی اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں پیچھے چلا، یہاں تک کہ وہ عورت بغیر چراغ بجھائے اپنے گھر تک پہنچ گئی، لیکن جیسے وہ گھر میں اندر داخل ہوئی نا تو بچوں کی چیخو پکار نے میرے کان کو جو ہے کھڑا کر دیا۔ میں نے غور سے سنا نا تو اندر بچے بلک بلک کہہ رہے تھے، کہا ماں کیا کھانا لائی ہے؟ جب یہ بچوں کی بلکنے کی آواز اور آہو زاری سنی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا اگرچہ یہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں لیکن میرے گھر تو کھانے کے انبار پڑے ہوئے ہیں، میرے یہاں تو اناج بہت بھرپور ہیں، میں تو بڑا امیر ہوں۔ ان کی چیخو پکار نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں رات کی اس تنہائی میں گھر واپس لوٹا، اپنی بیوی سے کہا ابھی اور اسی وقت کچھ کھانے تیار کر۔ اس نے بہترین قسم کے کھانے تیار کیے اور اس کو تھال میں سجائے، اور اسی کے سائیڈ میں ہم نے کچھ پیسے یعنی رقم بھی رکھی، اور رکھنے کے ساتھ میں خود چل کر اس عورت کے دروازے پر گیا اور دستک دی، اور اس نے جب دروازہ کھولا اس نے پوچھا کون؟ کہا میں بہرام ہوں، میں نے تمہاری بچوں کی سسکیاں سن لی ہے، تمہارے بچوں نے یہی تو کہا تھا نا کہ کیا ماں کھانا لائی ہے، اور تم نے یہی تو کہا نا کہ اس کے دروازے پر گئی تھی جو ہمارے مذہب کا نہیں، اس لیے غیرت نے اجازت نہ دی، اس لیے میں نے اس سے سوال نہ کیا۔ سنو اب تمہارا یہ سوال نہیں ہے، میں خود چل کر آیا ہوں، اب یہ چیزیں آپ قبول فرما لیں۔ اس نے جیسے ہی تھال کھولا
بچوں کو اٹھایا، قریب کیا اور اس کو بہترین قسم کا کھانا کھلایا، اور بچوں کے ساتھ بہرام کہتا ہے میں اتنی دیر تک رکا رہا یہاں تک کہ وہ ہنسنے لگے اور اس کے چہروں پر رونقیں آ گئی۔ جب وہ مسکرانے لگے تو میں نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر ایک سواری کی مانند میں نے ان کو رات کی تنہائیوں میں کھلایا اور اس کے ساتھ اس انداز سے رہا جیسے کہ کوئی یتیموں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ بس یہ میں نے ایک نیکی کی تھی جو مجھے یاد پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مبارک اس وقت فرماتے ہیں بہرام تجھے مبارک ہو، بہرام تجھے مبارک ہو، بہرام تجھے مبارک ہو۔ کہا کس بات کی؟ کہا جس گھر میں جا کر غریب اس عورت کی تو نے مدد کی ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی خاتون ہے، اس کے غریب بچوں کی جو تو نے رکھوالی کی ہے۔ میں چند روز ہوئے ہیں مدینہ شریف سے لوٹ رہا ہوں، 3 روز تک رسول اللہ نے مجھے خواب میں آ کر کہا بغداد جانا عبداللہ اور بہرام کو میرا سلام پیش کر دینا اور تیرے لیے بشارت دی ہے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اور جب اس نے یہ سنا نا اسی وقت اس کی دل کی گہرائیوں سے اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا اے اجنبی شخص عبداللہ ابن مبارک، جب ایک امت محمدی کی خاتون کے ساتھ ایسا سلوک کرنے سے اگر مدینے سے سلام آ سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے خوشی کا مژدہ آ سکتا ہے، تو اگر کوئی یہ دین قبول کر لیتا ہوگا تو پھر اللہ کتنا راضی ہوتا ہوگا۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور وہ کلمہ شہادت پڑھ کر گھر سمیت سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ ایک اثار ہے، یعنی ایک سخاوت کرنے والا بندہ اگر کسی غریب کے معاملے میں جان لیں اور وہ خفیہ طور پر اگر مدد کر دینا، تو میں کہتا ہوں اگر وہ غیر مذہب والا ہو تو اللہ اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔